لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. ایک ملحد نے اعتراض کیا کہ جرم تو تھوڑی دیر کا ہوتا ہے اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سزا ہمیشہ کی جہنم. یہ تو ظلم ہے کہتے ہیں نا لوگ. بس یہ کافی، آج میرا گلا اجازت نہیں دے رہا ہے مجھے. صورت میں تو بہت کچھ ہے، ویسے بھی میں نے سوچا آدھا گھنٹہ کروں گا، لمبا ہی ہو جاتا ہے بیان. یہ جو ملحد لوگ ہیں نا، یہ بھی اعتراض کرتے ہیں بھائی جرم انسان سے تھوڑا ہو رہا ہے اور سزا ہمیشہ کی جہنم. ہمیشہ کی جہنم. ایک آدمی نے کفر کر لیا، ہمیشہ جہنم. بھائی سزا دے کے ختم کرو اس کو. تو خوب سمجھ لیں، جرم پہ جو سزا ملتی ہے اس میں جرم کی لینتھ نہیں دیکھی جاتی، ٹائم کتنا خرچ ہوا ہے، یا جرم کی کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی کہ ایک جرم ہے یا دو جرم ہے. جرم کی کا ویٹ دیکھا جاتا ہے کہ جرم کتنا بڑا ہے. صدر آیا آپ سے، یہ کسی ملک کا بادشاہ آیا، آپ نے جرم کیا کیا؟ ایک تھپڑ لگا دیا اس کے. شاہی محل میں بیٹھے ہوئے ہو آپ، کوئی بادشاہ کو آپ نے کیا کر دیا؟ ایک تھپڑ لگایا. کیا آپ کو یہ سزا ملے گی کہ آپ کو بھی ایک تھپڑ لگے گا؟ بغاوت کا کیس چلے گا آپ کے اوپر. بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، آپ نے چاقو سے گردن کاٹ دی اس کی، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ کم سے کم جہاں سزا ہے نا عمر قید ہے. آپ کہیں میں نے تو 1 منٹ کا جرم کیا تھا، چاقو مارا تھا، مجھے 14 سال کے لیے جیل میں ڈالا جا رہا ہے. اور جتنی بڑی شخصیت کا قتل ہوگا نا، جیل کی سزا کی لمبائی اتنی ہی زیادہ ہوگی. دنیا میں سب سے بڑا جرم جو اللہ کے خلاف ہے نا، وہ بغاوت ہے. بغاوت کا مطلب میں اللہ کو مانتا ہی نہیں، یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہوں، یا اللہ کو تو مانتا ہوں فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے، جیسے ماننے کا حق ہے ویسا نہیں. وہ ماننے کا حق کیا ہے کہ اللہ کی کتابیں، اللہ کے پیغمبر، تاکہ پتہ چلے اللہ کا مخلوق کے ساتھ ایک رشتہ ہے. آپ نے پیغمبروں کا انکار کر دیا تو پھر ایسے اللہ کے ماننے کا فائدہ کیا؟ آپ کو کیا پتہ چلے گا اللہ آپ سے کیا چاہتا ہے؟ تو اسلام نے 2 قسم کی خرابیاں بتائی ہیں. ایک نظریات کی خرابی، اتنی خرابی کہ اللہ کے باغی ہو جاؤ، اس کی بخشش نہیں ہے، اس کی ہمیشہ جہنم ہے. دوسری خرابی عملی، مانتے ہو اللہ کو، اللہ کی کتابوں کو، اللہ کے پیغمبروں کو، عملی طور پر گڑبڑیں ہوتی رہتی ہیں آپ سے. آنکھ میں ٹکا ہو گیا اس دن، سمجھ رہے ہو نا، غلط انٹیوں کو دیکھنا دیکھ لیا آپ نے. اللہ کو تو مانتے ہو آپ، قرآن کی اس آیت کو بھی مانتے ہو، یغضوا من ابصارہم، نظر کیا کرنی ہے؟ جھکانی ہے. یہ وہ جرم ہے جس میں اللہ کہتا ہے ہمیشہ کی جہنم بولو نہیں ہے. جتنا جرم ہے اتنی سزا ملے گی. اور اس میں توبہ کا دروازہ بھی ہے. ہو گیا توبہ استغفار کرو. اور اس میں اللہ نے یہ بھی رکھا کہ چلو بھائی بعض دفعہ دنیا میں ہی نمٹا دیتا ہوں. ایک صحابی کسی خاتون کو دیکھتے ہوئے جا رہے تھے، آگے سے سر ٹکرا گیا کسی ستون سے. وہ نبی کے پاس آئے، یا رسول اللہ مجھ سے ایسے بدنظری ہوئی ہے اور ایسے سر ٹکرایا ہے. آپ نے فرمایا تل کا بھی تل کا. اللہ نے یہیں کیا کر دیا؟ نمٹا دیا معاملہ. سمجھ رہے ہو نا؟ تو اسی طرح اور بھی بڑا کوئی جتنا بھی جرم ہو جائے نا، عملی طور پر مانتے ہو اللہ کو، اللہ کی کتاب کو، باغی نہیں ہو، عملی طور پر کوتاہی ہو گئی، اس کوتاہی پہ اڑتے نہیں ہو. ہاں ہے نا، جو اڑتا ہے نا اپنے گناہ پہ، وہ بھی باغیوں میں ہی شمار ہوتا ہے. ہاں نا، کیا ہے نا، نہیں پڑھتا نماز تو نہیں پڑھتا نا، جاؤ فخر، یعنی اس کو فخر سے بتا رہے ہو، وہ بھی کافر ہے. سمجھ رہے ہو؟ تبھی تو میں کہتا ہوں جو لوگ یوٹیوب پہ اپنی گرل فرینڈ کو شو کر رہے ہیں نا، تمہیں بھنگی، تمہیں شوق ہے اگر گدھے گھوڑے جیسی زندگی گزارنے کا، تو گناہ کو گناہ سمجھ کے تو کرو یار. دنیا میں جب تم اس کو لا رہے ہو، گھما رہے ہو، سب کو بتا رہے ہو، راتوں میں ہوٹل میں راتیں گزار رہے ہو، تم یہ شو کر رہے ہو کہ ہم باغی ہیں خدا کے، ہمیں اس جرم پہ کوئی ندامت بولو نہیں. ایک ہے جو منہ پہ کپڑا ڈال کے طوائف خانے جاتا ہے، وہ بھی مجرم ہے. ایک ہے جو طوائف کو ساتھ، وہ بھی گرل فرینڈ طوائف ہی تو ہے، کوئی فرق تھوڑی ہے اس میں. تبھی حدیث میں آتا ہے کل امتی معافن الا المجاہرین، جہار سے نکلا ہے بخاری کی حدیث. ہر امت قابل معافی ہے، لیکن جو گناہ اتراتے ہیں نا، دنیا کو بتا بتا کے گناہ کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے جب اس کو خود اپنے گناہ پہ شرمندگی نہیں ہے، یہ اپنی بخشش خود ہی نہیں چاہتا، تو میں کیوں کروں اس کی بخشش؟ تو باغیوں کے لیے معافی نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ گناہ ہو جائے چھپ کے توبہ کرو، معافی مانگو اللہ سے، اس میں بڑی ہے سزا ملے گی. بعض دفعہ یہی ہوگا کہ ہو سکتا ہے سفارش کام آ جائے نبی کی، ملے ہی نہیں سزا. بعض دفعہ سزا زیادہ تھی، آدھی ملے آدھی
معاف ہو جائے اللہ کی. جیسے قیدیوں کو جیل ہوتی ہے, ملتی 14 سال کی سزا ہے, نکل 7 سال میں ہی آتے ہیں, اور ہمارے یہاں جانے سے پہلے ہی نکل آتے ہیں سسٹم کے تحت, سسٹم, بلکہ اور دوسروں کو بھیج رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا خیر, ہمارا تو عجیب ہی سسٹم ہے نا, وہ تو اللہ ہی قیامت کے دن اللہ ہر چیز کا فیصلہ کرے گا, اس لیے زیادہ مایوسی کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایسے تو فلانا, ابے جو جیسا ہے نا یہ اصل آخرت ہے بھائی, اس لیے زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل نے کتنی ٹینشن لی ہوگی فرعون کی, یار یہ انسان کا بچہ ہے, بچوں کو ذبح کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے. اب بنی اسرائیل کو ٹینشن ہو رہی ہے. اللہ نے قرآن میں کہا کہ صبح و شام فرعون کو جلایا جاتا ہے آگ پہ, یہ تو قیامت سے پہلے ہے, اور اس کے بعد تو ہمیشہ کی آگ میں داخل کیا جائے گا. اب بنی اسرائیل کہہ رہے ہیں یار یہ تو اب تو ترس آ رہا ہوگا بھائی, اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے, کیا خیال ہے, اب تو ترس آ رہا ہوگا شاید ان کو. تو اس لیے سزا ملے گی, جو گناہگار نافرمان ہے, باغی نہیں ہے, تو سزا کاٹ کے جنت میں چلا جائے گا. اور یہ بھی ممکن ہے اللہ معافی کر دیں, ویسے ہی معاف کر دیں, اور یہ بھی ممکن ہے دنیا میں کوئی سزا دے کے 2 چپٹ لگا کے تھوڑی سی سزا دیں تو ویسے ہی معاف ہو جائے. یہ جو بیماریاں انسان پر آتی ہیں یہ تو گناہ کیا کرتی ہیں, دھوتی ہیں انسان کے. تو لیکن اب یہ نہیں کہ گناہ کرنا شروع کر دیں, ہو سکتا ہے پیغمبر کی سفارش کام آ جائے, ہو سکتا ہے یہ ہو جائے, ہو سکتا ہے نہ بھی تو ہو, کیونکہ اللہ نے دھمکی تو دی ہے گناہ گار کو بھی, ان الذین یکسبون الاثم سیجزون, جو بھی گناہ کماتا ہے بدلہ ملے گا, اصل قانون یہی ہے. تو لیکن اس میں اللہ اگر کسی کو معاف کر دے تو پھر اللہ کی مرضی ہے. تو توبہ کرتے رہو اور بچنے کی کوشش کرتے رہو. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.